یہ واقعہ امیر اہل سنت کو کافی عرصہ قبل کسی نے سنایا تھا اور آپ نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینۃ المصطفیٰ پہنچ گیا۔ اس میں ایک مدینہ شریف کا دیوانہ بھی شامل تھا۔ حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر جب یہ قافلہ واپس مدینہ منورہ پہنچا تو ایک حاجی جو اسی قافلے میں شامل تھا اس نے اس دیوانے کو چھیڑنے کی نیت سے، مذاق جو آج لوگ کہتے ہیں نا، مذاق کی نیت سے کہا کہ کیا تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند عطا ہوئی، کوئی سرٹیفکیٹ تمہیں ملا؟ وہ بولا نہیں، مجھے تو کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند نہیں ملی۔ تو حاجی نے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک چٹھی اس دیوانے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے روضہ انور سے یہ چٹھی ملی ہے، یہ سند ملی ہے۔ چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اس شخص نے یہ مذاق کیا تھا۔ واقعی یہ بڑا جرت مندانہ اور عجیب و غریب بات تھی، نہ کرنے والی بات تھی۔ اپنے ہاتھ سے چٹھی لکھ کر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نبی پاک کے روضے سے ملی ہے؟ مگر یہاں تو مذاق تھا، مگر دوسری طرف عاشق رسول کے دل کے تار اس نے چھیڑ دیے۔ وہ واقعی دیوانہ مدینہ تھا، واقعی عاشق رسول تھا۔ وہ پرچی پڑھ کر وہ دیوانہ ملتان میں ہی رونے لگ گیا اور بار بار یہ کہنے لگا کہ حضور مجھے آپ نے سند عطا نہیں فرمائی، اب جب تک میں نبی پاک سے سند نہیں لوں گا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ گرتا پڑتا روڑتا ہوا وہ روڈ پر پہنچا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے، بس طلب یہ تھی کہ پھر مدینے جاؤں اور میں بھی سند لے کر آؤں۔ جیسے ہی روڈ پر پہنچا تو ایک بس آئی اور کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے 3 روپیہ مدینہ، 3 روپیہ مدینہ۔ جب شخص ایک عالم میں ہو، ایک کیفیت میں ہو، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بس میں بٹھا کر مجھے مدینے لے جائے گا، لیکن انتظام ہونا ہوتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے۔ دیوانہ لپک کر بس میں سوار ہو گیا، 3 روپے ادا کیے اور بس چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد کنڈکٹر نے صدا لگائی، مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا۔ دیوانہ بس سے اتر گیا۔ سبحان اللہ، وہ سچ مچ مدینے ہی میں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سبز سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ اس نے بے تابی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، آقا کے روضے پر حاضر ہوا۔ اس کے سینے میں تھما ہوا اشکوں کا طوفان آنکھوں کے راستے امڑنے لگا۔ عرض سلام کے بعد اس نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ نے اس حاجی کو تو سند عطا فرمائی، اسے تو اپنے یہاں سے آپ نے کہا جائے کہ ایک سرٹیفکیٹ دیا مغفرت کا، حضور مجھے بھی عطا کیجئے، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آنسو بہاتا رہا، عرض کرتا رہا۔ اوپر سے ایک پرچہ اس کے سینے پر گرا۔ جب اس پرچے کو اس نے دیکھا تو اس پہ یہی لکھا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ دیوانہ خوشی خوشی باہر نکلا۔ اب واپس وطن جانا تھا اور اب پھر انتظام، یہ روحانی انتظام کہا جا سکتا ہے، خوابوں میں بھی تو لوگ مدینے جاتے ہی ہیں نا۔ تو بہرحال اب ایک بس آئی اس کے سامنے اور کنڈکٹر صدا لگا رہا ہے 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان۔ وہ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے ملتان پہنچا دیا گیا۔ دیوانہ اترا اور واپس اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچا۔ اس سارے کام میں کچھ ہی گھنٹے لگے تھے۔ اب جب وہ واپس اسی حاجی کو تلاش کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی مدینے جا کر آقا سے سند لے کر آیا ہوں، میں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سند حاصل کر لی ہے۔ اب جس نے مذاق کیا تھا وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس دیوانے نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں یوں مدینے گیا، اپنی عرضی پیش کی اور آقا سے یہ چٹھی لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس مذاق کرنے والے نے یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے اپنے جرم سے توبہ کی، دیوانے سے بھی معافی مانگی کہ میں نے تو مذاق کیا تھا اور تم واقعی مدینے ہو آئے، تم واقعی وہ چٹھی بھی لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رکت، اس کے سوز، اس کی تڑپ نے کام کر دکھایا۔ اور وہ مذاق کرنے والا، طنز کرنے والا، عاشقوں کو آزمانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں تو صحیح اس کا عشق کیسا ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے والا وہیں رہ گیا اور دیوانہ نمبر لے گیا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ وہ عشق والے ہی نمبر لے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہے، کہ دوبارہ ویزا کیسے ملے گا، دوبارہ مدینے کیسے جاؤں گا۔ کچھ روحانی راستے بھی ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی سلسلوں میں کہا تھا، مدینہ ویسے بھی رازوں کی سرزمین ہے۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ وہ چٹھی لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جس نے مذاق کیا تھا نا ناظرین، اس نے نیت کی کہ جب تک اب مجھے نبی پاک کے روضے سے سند نہیں ملے گی تب تک میں ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا۔
مجھے آقا سے امید ہے کہ مجھ گناہگار کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ دیوانہ تو اپنے آپ میں نہیں تھا، کیفیت کے عالم میں تھا۔ چند دنوں بعد اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، اور وہ حاجی ہر سال تک برابر حاضری حرمین شریفین کا شرف پا رہا ہے، اور آقا کی بارگاہ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ شاید بہت سو کچھ سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں سن کر بھی ابھی بھی تو اعتراض کرنے والے ہوں گے نا کہ یہ کیسی بات ہو گئی، دیکھو چینل پر بیٹھ کر کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں بات وہی ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھتے ہیں کہ ٹکٹ کے بغیر، ویزے کے بغیر، فلائٹ کے بغیر کیسے کوئی مدینے پہنچ سکتا ہے۔ جنہوں نے بلانا ہے وہ جیسے چاہیں بلا لیں، پلک جھپکتے میں جب تخت بلقیس آ سکتا ہے تو کسی کو مدینے بلانا ہو تو نبی پاک کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کاش ہم بس کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ دربار رسول سے آج بھی عنایت ہوتی ہے، آج بھی کرم ہوتا ہے، آج بھی مہربانی ہوتی ہے، بس وہ تڑپ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت چاہیے، وہ لگن چاہیے۔ اگر وہ تڑپ، وہ محبت، وہ لگن آج بھی مل جائے تو کوئی بعید نہیں کہ آج بھی روضہ رسول سے سلام کا جواب آ جائے، آج بھی نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، آج بھی پیارے آقا کی شفاعت کی نوید ہمیں سنا دی جائے۔ یہ کرم نوازیاں جاری ہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، اندھے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ پہلے عشق والی آنکھ تو ہونا، بس اللہ وہ آنکھ بھی عطا کر دے اور وہ جلوہ بھی عطا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔